اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعات مطالعہ کے سبق نمبر 7 جس کا عنوان ہے عائلی زندگی کی اہمیت، اس کے سوال نمبر 2 کا سیکنڈ ہاف پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کی پہلی 3 ہیڈنگ ہم کر چکے تھے، چوتھی ہیڈنگ سے شروع کرتے ہیں۔ چوتھی ہیڈنگ ہے قرآن و حدیث میں نکاح کی اہمیت۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189۔ نمبر 2، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ یہ آیات کے جو ترجمے ہیں یہ سبق کے اندر پہلے ہی آ چکے ہیں، جو بطور شارٹ کوشچن آپ نے یاد کر لیے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: نکاح میری سنت ہے، پس جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، اعراض کیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کا یہ ریفرنس ہے اور یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نمبر 5 ہیڈنگ ہے اچھائی کا معیار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اچھائی اور بہتری کا جو معیار قائم فرمایا ہے وہ بھی نکاح کرنے میں پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نمبر 1 ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ 2 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں جن کا یہ ریفرنس دیا گیا ہے، جن کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نمبر 6 ہیڈنگ ہے تربیت اولاد۔ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب مرد اور عورت نکاح کے ذریعے میاں بیوی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں تو فطری طور پر ان میں اولاد کی تڑپ اور خواہش پیدا ہوتی ہے، اور تمام ہی والدین اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاندانی نظام بچوں کی تربیت میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ماں کی گود بچے کی اولین یعنی پہلی درسگاہ ہے۔ والدین سے سیکھے گئے طور اطوار اور عادات و خصائل ہمیشہ اس کے ذہن میں پختہ رہتے ہیں۔ دنیاوی بہتری کے لیے ہر والدین بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلامی اصولوں پر اس کی تربیت کریں تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، ترجمہ: جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور ان کی شادیاں کی تو اس کے بدلے اسے جنت ملے گی۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے اور یہ ریفرنس ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7 ہے احساس ذمہ داری۔ اسلام ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کے حوالے سے بھی اولاد سے پوچھ گچھ کرتے رہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اولاد والدین کے لیے رعیت ہوتی ہے۔ رعیت کا معنی ہوتا ہے ماتحت لوگ۔ تو جو بھی ماتحت لوگ ہوں کسی ادارے میں یا گھر میں، تو ان کے بارے میں جو بڑے ہیں اور والدین کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں جو والدین ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کا یہ ریفرنس ہے۔ نمبر 8 امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے نکاح کے بعد 4 وجوہات کی بنا پر زیادہ سے زیادہ اولاد کی پیدائش و پرورش کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 1،
آدمی کے مرنے کے بعد نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے کہ والدین کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے۔ نمبر 2، اگر اولاد بچپن میں فوت ہو جائے تو وہ گناہوں سے معصوم ہونے کی وجہ سے والدین کی سفارش کا سبب بنے گی۔ نمبر 3، قیامت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کریں گے۔ نمبر 4، والدین کا مقام بھی بڑا عظیم اور بلند ہے۔ احیاء العلوم کا یہ ریفرنس ہے جو امام غزالی کی کتاب ہے۔ عزیز طلبہ، سارا سوال پڑھنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ والدین کا بھی بڑا مقام ہے، اولاد کا بھی بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جو ایک تعلق بنایا ہے وہ انتہائی عظیم ہے، اور اس تعلق کو نبھانے کے لیے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے خاندان کا ہونا ضروری ہے، اور خاندان بنانے کے لیے نکاح کا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر اس سوال کے اندر نکاح ہی کی وضاحت کی گئی ہے کہ نکاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یورپین جو کلچر وہ دیکھا جائے، جو یورپین ممالک ہیں اگر وہ دیکھے جائیں تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں کہ بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے والدین کون ہیں، کیونکہ وہ زنا کی پیداوار ہوتی ہے۔ لہذا اسلام نے ایک بہترین جو رشتہ دیا ہے وہ نکاح کا ہے، جس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، تب ہی یہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے اور خاندان پروان چڑھ سکتا ہے، خاندان بن سکتا ہے، اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے سوال کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ 8 ہیڈنگ کے ساتھ یہ سوال مکمل ہوا، اس کو یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔